بہت ساری میری بہنوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور وہ فرسٹریٹ ہوتی ہیں، وہ پریشان ہوتی ہیں کہ آخر ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی۔ لیکن میں ان کو بتاؤں کہ اگر آپ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہو اور اس سے معافی مانگتے ہو، نہ صرف آپ کی دعائیں قبول ہوں گی بلکہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں۔ میری شادی کو 6 سال ہونے والے ہیں اور ان 6 سالوں میں پچھلے 3 سال میری زندگی کے گزرے ہیں، ان میں بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن آئے ہیں اور اللہ پاک نے ایک ٹائم پہ بہت زیادہ پیک عطا کی۔ لیکن جب کرائسس کا دور آیا، ٹرسٹ میں میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، پریشانی سے، انگزائٹی سے، میری آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو گئی تھی، رو رو کر دعاؤں میں، سجدوں میں، تہجد میں۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری دعائیں سنی نہیں جا رہی، دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو پا رہی۔ لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کے قریب آئی اور اللہ سے رابطہ اپنا قائم کیا، تو یقین کریں کہ نہ صرف مجھے اپنی دعائیں قبول ہوتی ہوئی فیل ہوئی بلکہ اپنی قسمت بدلتی ہوئی فیل ہوئی۔ اور آج جس پوائنٹ پہ ہوں، جس طرح میں موٹیویٹ ہوں، اللہ پاک نے جس طرح مجھے اس اندھیرے سے نکالا نا، میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ایک بندے کو پکڑ کر میں بتاؤں کہ خدا را اللہ پہ ایمان رکھو، اللہ پہ یقین رکھو، وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یقین کرو کہ جو بندی کامنٹس میں یا اس طرح میسیجز میں مجھے اس طرح مایوس لگتی ہے نا، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے پرسنلی مل کر اس کو اتنا موٹیویٹ کروں اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی حکمت کے بارے میں، وہ اپنے غم بھول کر صرف اللہ سے محبت کرے۔ اور یقین کرو کہ جب آپ اپنے غم بھلا دیتے ہو نا، اپنی پریشانیاں بھلا دیتے ہو اور اللہ کو یاد کرتے ہو سچے دل سے، تو آپ کی پریشانیاں یوں غائب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے راستے نکالتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ تو بات کرتے ہیں استغفار کی، کہ استغفار نے کس طرح سے میری زندگی کو بدلا اور میں نے کون سا استغفار پڑھا، کتنی مرتبہ پڑھا، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیں، ویسے تو بہت زیادہ استغفار ہمیں ملتے ہیں کرنے کو۔ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں آپ، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ایک خاص اور مسنون استغفار ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پیغمبر ان الفاظ سے اللہ کو نہ پکارتے کہ تو شاید تا قیامت وہ اسی پریشانی میں مبتلا رہتے۔ یہ اتنا بڑا عظیم استغفار ہے جو آپ پہ آئی ہوئی ہر بڑی سے بڑی مشکل کو، ہر بڑے سے بڑے اندھیرے کو، بڑی سے بڑی بلاؤں کو ٹالنے پہ قادر ہے۔ یہ اسماء اعظم میں سے ایک استغفار ہے جو یقین کریں کہ اتنا مقبول ہے کہ اگر آپ اس کو واقعی میں محسوس کر کے، فیل کر کے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اور اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ پڑھتے ہو، اللہ پاک ضرور آپ پہ رحم کرتے ہیں، آپ پہ کرم کرتے ہیں۔ اور وہ استغفار کون سا ہے؟ وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہ اس کا مطلب دیکھیے کہ جب میں اس کا مطلب پڑھتی ہوں نا، میرے دل کو اتنی امید ملتی ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، آپ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی خطا کا پتلا ہوں، میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس میں عاجزی بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہوگا اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہ میں نے نا ایک ریسرچ کی تھی جس میں مجھے اسماء اعظم میں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک کبھی بھی آپ کی دعا رد نہیں کرتے، دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ان میں ایک کامن فیکٹر جو مجھے نظر آیا وہ تھا لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کو اپنی وحدانیت سننا، وحدہ لا شریک سننا انسان کے منہ سے، اور انسان کا اپنی بے بسی کا اقرار کرنا، اللہ کی تعریف کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے وہ دعائیں اسماء اعظم میں شامل کی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان الفاظ سے جب بھی آپ اللہ کو پکارتے ہو، اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں، کبھی رد نہیں کرتے۔ اور اسی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کو ان الفاظ سے نہ پکارتے، یہ دعا نہ پڑھتے، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتے، اسی حالت میں رہتے۔ اللہ اتنے ان سے سخت ناراض تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی جو ہے وہ وحدہ لا شریک ٹھہرایا اللہ کو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، اپنی بے بسی کا اقرار کیا، اپنی عاجزی کا اقرار کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو اللہ نے ان کی خطائیں معاف کر دی۔ آپ سوچیں کہ اگر ایک پیغمبر کو اتنی زیادہ بڑی مشکل میں سے اللہ نکال سکتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کو تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رکھنے والے تھے، لیکن جب انہوں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ پاک نے ان کو اس مشکل سے نکال دیا۔ تو جب آپ بھی اپنی کسی بھی مشکل کے لیے اس کو پڑھیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اللہ کو ہی سب اتھارٹی کا مالک جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کو بھی اس مشکل سے ضرور نجات دیں گے۔ کہ وہ بے شک وہ قہار ہے، جبار ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ تو ہمیں یہ دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اتنے پر امید ہو جائیں کہ ہم اس کے غضب کو بھول جائیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس سے ڈرنا بھول جائیں، ہم بس یہ کہیں کہ جو مرضی کرتے رہیں، ایٹ دا اینڈ ہم نے اللہ سے استغفار کرنا ہے اور ہماری معافی ہو جانی ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے اتنا ڈریں اور ہر وقت اسی ڈر میں رہیں کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا، اس کی رحمت سے ہی آپ مایوس ہو جائیں، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
تو آپ نے اللہ کے رحیم ہونے میں، اللہ کے جبار ہونے میں بیلنس اختیار کرنا ہے کہ اللہ جہاں پہ غضب والا ہے وہاں پہ اللہ رحیم بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو غور کریں اب آپ اس پہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، آپ سب کو، مسلمانوں کو، کہ یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ پریشانی میں مبتلا ہے، آپ کسی اندھیرے میں ہیں، آپ کسی آفت میں ہیں، آزمائش میں ہیں، اس دعا کو پڑھیں۔ یہ اللہ نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے قرآن میں، اور اللہ آپ کو اس پریشانی سے نجات دیں گے۔ دیکھیں، جب آپ کو اللہ نے خود وظیفے عطا کی ہیں، قرآن میں دعائیں عطا کی ہیں پڑھنے کے لیے، اذکار عطا کی ہیں، تو آپ پھر اس بارے میں کیوں سوچتے ہیں کہ زیادہ وظیفے کرنے سے ہماری رجت ہو جائے گی، زیادہ وظائف نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، قرآن ہے، قرآن کا پارٹ ہے قرآن، تو جتنا آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، کیپیبلٹی کے مطابق پڑھیں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میرے مائنڈ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت میں، ٹھیک ہے، دعائے یونس پڑھے، یہ والی دعا پڑھے جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ اصل میں استغفار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو ہر وظیفہ آزما چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو خاموشی سے رو رہے ہیں اور دل ہی دل میں اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جانے کب قبول ہوں گی۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں ظالم ہوں، تو ہم کیوں شرماتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ تو یہ دعا آپ کے بند رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے، آپ کے رزق کی رکاوٹوں کو جو ہے وہ دور کرتی ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے اللہ سے، اور آپ کی تقدیر کو بدلتی ہے۔ تو اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی پریشانیاں دور ہوں، آپ کا بھی نصیب بدلے، تو میری سب بہنیں جو پریشان ہیں کسی بھی مصیبت کے حوالے سے، اس استغفار کو ایک مرتبہ لازمی آزما کر دیکھو۔ یہ بہت پاورفل استغفار ہے، اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو پرسنلی میں اس کو جو ہے نا وہ 313 مرتبہ پڑھتی تھی جب میں پریشانی کے حال میں تھی، اور چاہیے ہمیں کہ ہم اس کو روزانہ جو ہے وہ 100 مرتبہ تو کم از کم پڑھیں جب آپ کی پریشانی دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ پریشانی کے حال میں ہیں ابھی، تو اس آزمائش کے ٹائم پہ آپ اس کو روزانہ 313 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی توحید کا بیان کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، تو ٹرسٹ می ود ان فیو ڈیز آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی آزمائشیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کی آزمائشیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اللہ پاک آپ کو وہاں سے نوازیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک سوال آئے گا کہ اس کو کتنے دن پڑھنا ہے اور کیا اس کو پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ اس کو پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو لازمی ہے اس کو چلتے پھرتے پڑھیں، اور اگر آپ اسپیشل حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کا اہتمام کریں پراپر، کہ اس کو ایک ٹائم مقرر کر لیں، تہجد کا ٹائم مقرر کر لیں، یا پھر آپ اس کو فجر میں پڑھ لیں، عشاء میں پڑھ لیں، وہ ٹائم جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ ٹائم چوز کیجئے، چاہے وہ دن کا کوئی بھی ٹائم ہو۔ تو اس ٹائم پہ آپ اس کو جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 313 مرتبہ جب پڑھیں گے، تو ٹرسٹ می ود ان 1 ویک ہی آپ کو اس کے ریزلٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ آپ نے کتنے دن پڑھنا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ 21 ڈیز لازمی 313 مرتبہ پڑھ کر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیجئے گا، یہ بہت ہوگا آپ کے لیے، لیکن اس کی ہیبٹ بنائیں، اس کو پڑھنا اپنے روٹین میں شامل کریں، اپنے اذکار میں شامل کریں۔ یہ بہت پاورفل استغفار ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی دعائیں مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سے۔ اللہ پاک آمنہ عمران انمن کاملہ عمران پروین مصطفیٰ سرفراز ریحانہ انصاری دعا فاطمہ چیری سٹون ارہا سلمان مکائل حیدر نشا ظاہرہ طاہرہ بشرا مونا کرن شاہدہ نواز فاطمہ مائلہ علی طلال لیاقت علی معروف فرید راشدہ پروین تہمینہ کوثر ارسلان کے مسعود ارسلان شاہین پروین احمد مغل صبا وسیمہ بی بی خضرہ خورشید لائبہ علی فاطمہ دانش مسکان چاولہ عرصہ زمان ممتنہ ماہی ہانیہ وائبس گلستہ رابعہ بصیر صدا شہباز وسیمہ بی بی مہوش لیاقت علی افضل ملک کرشمہ۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو
اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجیے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔